ہر انسان جو بھی اپنی خلاق عالم کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جنہیں بھی نماز کا شرف مل جاتا ہے، مساجد کی حاضری کا شرف ہو جاتا ہے، ہر وہ انسان اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے تو جو بندہ وضو فرما کر کے، پاک ہو کر کے، اچھے لباس، فاخرانہ ستھرا لباس پہن کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور پھر رخ کعبہ کھڑا ہو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے، تو اس سے زیادہ سیدھا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن کعبے کا حاجی بھی کعبے میں کھڑے ہو کر کے پھر بھی یہی دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو ان کلمات سے پتہ یہ چلا کہ ہر نمازی بھی نماز میں کھڑے ہونے والا دراصل سیدھے راستے پر نہیں ہوتا۔ اگر یہی سیدھا راستہ ہوتا تو پھر نمازی مسجد میں جا کر اور پھر کعبے میں کھڑے ہو کر بھی یہی استدعا نہ ہوتی۔ مطلب یہ ہوا کہ سیدھا راستہ کوئی اور ہے، ہر نمازی سیدھے راستے پر نہیں ہوتا، ہر مسجد میں آنے والا سیدھے راستے پر نہیں ہوتا، ہر حاجی کعبے میں جا کر بھی سیدھے راستے پر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سیدھے راستے کی متعلق اسی آیت کا اگلا حصہ دعا کرنے والا دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، تو راضی ہو گیا ہے، ان لوگوں کا مجھے راستہ دکھا۔ تو اگر صرف اور صرف نماز کی بات ہوتی تو نماز میں تو کھڑے ہو کر کے نمازی یہی دعا کر رہا تھا اور وہ سمجھتا کہ میں سیدھے راستے پر ہو گیا ہوں، لیکن وہ یہاں مانگنے والا مانگ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے رب ذوالجلال ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو قرآن پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ انعام رب نے کن لوگوں پر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں بارگاہ خداوندی میں، ان کا بھی قرآن نے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ انعم اللہ علیہم، جن پر انعام ہوا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، نبیوں کی جماعت اور صدیقین کی جماعت، سچوں کی جماعت، اور شہداء کی جماعت، صالحین، پاکیزہ پاک دامن برگزیدہ طیب و طاہر جو نیک بندے ہیں، ان کی جماعت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں پر بھی اللہ کا انعام ہے، صدیقین پر بھی انعام ہے، شہداء پر بھی انعام ہے، صالحین پر بھی انعام ہے، یعنی نبیوں کی جماعت بھی انعام یافتہ ہے، صدیقین بھی انعام یافتہ ہیں، شہداء بھی انعام یافتہ ہیں، اور صالحین جو ولی ہیں، اللہ کے اہل اللہ اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی انعام یافتہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس آیہ مبارکہ سے کہ دعا کرنے والے نے جو دعا کی کہ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، تو قرآن نے انعام یافتہ لوگوں کی فہرست فرما دی کہ ان 4 گروہوں پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ الحمدللہ، صد الحمدللہ، یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اہل سنت جماعت بریلوی حنفی الحمدللہ چاروں گروہوں کو برابر مان، نبیوں کو بھی، صدیقین کو بھی، شہداء کو بھی اور صالحین کو بھی۔ آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو کوئی نبوت کا باغی نظر آتا ہے،
کوئی صدیقین سے دور نظر آتا ہے، کوئی شہداء کے خلاف ہوتا ہے، اور کوئی صالحین کو نہیں مانتا، ان کا منکر ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ جماعت حق کا، اہل سنت و جماعت، بریلوی انفی، یہ الحمدللہ اللہ کے انعام یافتہ جتنے بھی بندے ہیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ 4 گروہ انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان 4 گروہ پر میرا انعام ہوا ہے۔ اور یہ وہ 4 گروہ ہیں جن کے متعلق اسی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں اور ان کا ساتھ بہت اچھا ہے، ان کا ساتھ بہت اچھا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ کل قیامت کے دن ہر نسبت ٹوٹ جائے گی، دنیا کی ہر نسبت ختم ہو جائے گی، وہاں پر ممکن ہے ماں باپ بھی کام نہ آئیں، بہن بھائی بھی کام نہ آئیں، دوست بھی کام نہ آئیں، مال بھی کام نہ آئے، شہرت و عزت بھی کام نہ آئے، لیکن ایک نسبت رب ذوالجلال نے فرمایا وہ یہ ہوگی کہ ساری دوستیاں دنیا کی وہ دھاگے کی طرح ٹوٹ سکتی ہیں اور حشر میں بدل سکتی ہیں، لیکن ایک نسبت دنیا کی ایسی ہوگی کہ حشر میں بھی وہ کام آئے گی اور وہ نسبت ٹوٹے گی نہیں۔ اس نسبت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ساری دوستیاں دنیا کی ختم ہو جائیں گی حشر والے دن اور ٹوٹ جائیں گی، دوری اختیار کر جائیں گی۔ ایک ایسی دوستی ہوگی جو دنیا میں لوگوں نے کی ہوگی، وہ نہ ختم ہوگی بلکہ اس دن بھی وہ کام آئے گی۔ وہ دوستی ہے الا المتقین، کہ وہ تقوی والے لوگوں کے ساتھ جو یارانہ کسی نے رکھا ہوگا، ان کے ساتھ جو نسبتیں رکھی ہوں گی، ان کی قربت میں جو وقت گزارا ہوگا، ان کے ساتھ جو محبت میں رہے ہوں گے، ان کے دامن سے جو وابستگی ہوگی، اس نسبت کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ وہاں پر بھی اسی طرح جیسے یہاں جو ہے نا جنا بندہ نسبت میں رہ کر کے سکون پاتا تھا، ایسے ہی دنیا سے جا کر بھی قبر و حشر میں بھی یہ دوستی کام آئے گی۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا یہ بڑے اچھے دوست ہیں، ان کی دوستی کو رب ذوالجلال نے بہت اچھا فرمایا اور فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ یہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں جو پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، اہل اللہ ہیں، ولی کامل جنہیں کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی جو نسبتیں ہیں وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر و حشر میں بھی کام آئے گی، اور بندہ جو ہے نا وہاں پر بھی ان سے فیض یاب ہوگا، ان کی وابستگی اور ان کی محبت کا وہاں بھی جو ہے نا جی بندے کو وہ ساتھ مل جائے گا، اور یہ لوگ بھاگیں گے نہیں، ہر بندہ بھاگے گا، یہاں تک کہ والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگے گی۔ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے، یہ میرا لخت جگر بیٹا مجھ سے کوئی نیکی طلب کر لے، اور اولاد بھاگے گی کہ کہیں میرے والدین مجھ پر بوجھ نہ ٹھہریں، مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں۔ دوست سے بھاگے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سارے لوگ دنیا کے بڑے بڑے گہرے دوستیوں سے بھاگیں گے، دور ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، آنکھیں پھیر لیں گے، اور دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اگر کام آئے گی دوستی الا المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے کہ متقی لوگوں کا ساتھ کامیاب رہے گا اور کام آئے گا، کیونکہ ان کی دوستی اور نسبت کو رب ذوالجلال نے بہت اچھا فرمایا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، رب ذوالجلال نے فرمایا یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی دوستیاں کام آتی ہیں، جنت کا حقدار بنا دیتی ہیں، جہنم سے چھٹکارا دلا دیتی ہیں، برائیوں سے جو ہے نا دور کر دیتی ہیں،
اور اچھائیوں کی طرف لے جاتی ہیں اور ذلتوں سے دور کر دیتی ہیں، عزتوں کے تاج اور سائے نصیب کر دیتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی جو دوستی ہیں یہ بہت اچھی ہیں۔ یہ میں اور آپ یا کسی عام و خاص بندے کے ساتھ تشبیہ نہیں، بلکہ قرآن فرماتا ہے، رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، یہی لوگ ہیں جو بہت اچھے لوگ ہیں، جو پاسباں لوگ ہیں، جو ہمیشہ جو ہے نا انسان کا ساتھ دیتے رہے اور قبر و حشر میں بھی انسان کا ساتھ نہیں توڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی نسبت کا ذکر ایسے فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ، رب ذوالجلال نے فرمایا جو میری طرف رجوع کرنا چاہے، میری طرف آنا چاہے، ان کی پیروی کرے۔ جو مجھ سے رجوع کرنا چاہے، میرے قریب ہونا چاہے، وہ ان میرے نیک بندوں کی پیروی کرے، ان کے ساتھ ہو جائے، ان کی نسبت میں آ جائے، ان سے محبت کرے، ان کی قربت میں آ جائے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پر جو فرمایا کہ جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ان کے قریب ہو جائے، جبکہ رب ذوالجلال کا ایک اور فرمان ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میں تو انسان تیری شہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ یہ جو جان ہوتی ہے نا جہاں پر شہ رگ، اس سے بھی رب نے فرمایا میں قریب تر ہوں۔ لیکن پھر یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے قریب ہونا چاہے وہ ان ولیوں کے قریب ہو جائے، ان نیک بندوں کے قریب ہو جائے، ان پاک بازوں کے قریب ہو جائے، پاک دامن لوگوں کے قریب ہو جائے۔ یا رب ذوالجلال تیری ذات اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ اور پھر تیرا فرمان ہے کہ جو میرے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ولیوں کے قریب ہو جائیں۔ یا اللہ یہ بات کدھر گئی، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ رب قریب تو ہے، نحن اقرب من حبل الورید، اتنا قریب ہے، شہ رگ سے بھی قریب ہے، گلے سے بھی قریب ہے، لیکن نظر نہیں آتا، کسی کو نظر نہیں آتا۔ اب اللہ قریب ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، جبکہ قریب کی چیز نظر آ جانی چاہیے۔ قریب اور بعید دونوں، دور اور نزدیک کی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن اللہ اتنا قریب ہے ہمیں نظر نہیں آتا۔ دور دور کی چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن جو بالکل قریب تر ہے اسے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ جو رب فرما رہا ہے میں تیری شہ رگ سے بھی قریب ہوں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ تو رب فرماتا ہے آتا ہوں، لیکن اس کے دیکھنے کا آلہ اور ہے۔ اس کی مثال علماء نے یوں دی ہے کہ جیسے آنکھ ہر چیز کو دیکھتی ہے، لیکن آنکھ میں اگر سرما لگا لیا جائے تو آنکھ کو وہ سرما نظر نہیں آتا، بہت قریب ہے، دور دور کی چیزیں آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو سرما آنکھ میں لگا ہوا وہ آنکھ نہیں دیکھ پاتی، پتہ نہیں چلتا کتنا سرما لگا ہے، کس آنکھ میں زیادہ ہے کس میں تھوڑا ہے۔ آنکھیں سامنے ہیں، دیکھ رہی ہیں، دور تک کی چیزیں دیکھ رہی ہیں، قریب سے بھی دیکھ رہی ہے آنکھ، لیکن آنکھ میں سرما لگا ہوا وہ نظر نہیں آتا۔ اگر آنکھ کے سرمے کو کسی انسان نے دیکھنا ہو، اپنی آنکھ سے ہی آنکھ کے سرمے کو کسی نے دیکھنا ہو، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے آئینہ، شیشہ سامنے رکھنا ہوگا۔ جب وہ شیشہ رکھے گا تو اسے اپنی ہی آنکھ میں وہ جو قریب تر ہے سرما لگا ہوا وہ بھی اسے نظر آ جائے گا، اور ایسے نظر آ جائے گا کہ کتنا زیادہ ہے کتنا کم ہے، کتنا باریک ہے کتنا پھیلا ہوا ہے، کس رنگ کا ہے، سفید ہے بلیک ہے، وہ سب کا سب جو ہے نظر آ جائے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں جیسے آنکھ میں لگا ہوا سرما آنکھ نہیں دیکھ سکتی جب تک وہ شیشہ سامنے نہیں رکھتا، آنکھ والا آئینہ سامنے نہیں رکھتا، جب وہ آئینہ سامنے رکھ لیتا ہے تو اسے پھر وہ سرما لگا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ تو رب بھی فرماتا ہے جیسے تیرا سرما لگا ہوا تجھے نظر نہیں آتا، دور تک کی چیزیں تو دیکھ رہا ہوتا ہے،
لیکن قریب تر جو تیری آنکھ میں بسا ہوا ہے تو اسے نہیں دیکھ پاتا۔ اس کے لیے اس سرمے کو اور قربت کو پہچاننے اور معرفت رکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تجھے شیشے کی ضرورت ہے، تجھے آئینے کی ضرورت ہے۔ جب تو اپنے سامنے آئینہ رکھے گا، شیشہ رکھے گا، تو تجھے قریب سے وہ سرما لگا ہوا نظر آ جائے گا۔ جیسے تجھے قریب آنکھ میں لگا ہوا سرما نظر آ جائے گا، اسی طرح اگر مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میں بڑا قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیرے بڑا قریب ہوں، شہرک سے بھی قریب ہوں۔ اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، تجھے میں نظر نہیں آ رہا، تو میری معرفت سے نا آشنا ہے، بے خبر ہے، اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے، میری پہچان کرنا چاہتا ہے، میری معرفت رکھنا چاہتا ہے، تو پھر تجھے ایک آئینہ رکھنا ہوگا۔ اور وہ آئینہ کیا ہے؟ وہ ولیوں کا دامن پکڑنا ہوگا، ولیوں کی نسبت رکھنی ہوگی، ولیوں کا قرب رکھنا ہوگا، ولیوں کی تم جو ہے نا جن پھر سنگت میں آنا پڑے گا۔ جب تم ولیوں کے دامن کو تھام لو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے، تو پھر میں اللہ بھی تمہیں نظر آ جاؤں گا اور میری پہچان بھی تمہیں ہو جائے گی۔ تو حضرات ذیبکار، اسی لیے کسی نے خوب کہا تھا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کی معرفت جو ہے نا بخشتے ہیں، یہ اللہ والے ہی ہیں جو اللہ کا قرب جو ہے نا دلا دیتے ہیں، اللہ سے آشنا کر دیتے ہیں۔ بندہ اس وقت تک نہیں جو ہے نا اپنے اللہ کو دیکھ پاتا جب تک یہ ولایت کا آئینہ جو ہے نا اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے رب کو نہ دیکھ پائے۔ تو نظر ہی ہے تو بڑا قریب رب، قربت تو بہت ہے، لیکن بندوں کو نظر نہیں آئے گا اتنا قریب، جیسے آنکھ میں لگا ہوا سرما نظر نہیں آتا بغیر آئینہ کے، شیشہ کے، اسی طرح اللہ بھی نظر نہیں آئے گا جب تک بندہ ولایت کے شیشے کو سامنے رکھ کر کے اپنے اللہ کو نہ دیکھ لے۔ جب وہ شیشہ ولایت، آئینہ ولایت سامنے رکھے گا تو پھر اسے اللہ کے جلوے بھی نظر آ جائیں گے، پھر اسے جو ہے جنہ بہاریں بھی نظر آ جائیں گی، اور کامیابیاں بھی اس کے قدم بوس ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے جن کے ہاں ایسی نسبتیں ہو جاتی ہیں اور اہل اللہ کے ساتھ، پیرانی اعظام کے ساتھ، اور جن کو دستبوسی کا شرف ہو جاتا ہے ولیوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ، تو پھر ان کے متعلق کو تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ جس کی ہر لیکن یاد رہے ہر بندہ ولی نہیں ہوتا۔ ہم معمولی سی کرامت دیکھ کر کے جو ہے نا اسے ولایت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ ولایت ہر ولایت بھی نہیں ہوتی، یہ شیطانی وسوسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آگ میں چلے جانا، چھلانگ لگا دینی، ہوا میں اڑ جانا، یا ایسے کو کام کر دینا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ولایت کی ہی صرف جو ہے نا یہ نشانی ہے۔ یہ دیکھنا ہوگا، یہ رمل اور اس طرح کے جو ہے نا جناب یہ شعبدہ بازیاں بھی ہوتی ہیں اور علوم بھی ہوتے ہیں، سحر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ پہچان کیسے ہوگی کہ ہم جو ہے نا ولیوں کا دامن تھامیں تو کون، کس سے ولی کی جو ہے نا بو آتی ہے، کس سے ولی کا اظہار ہوتا ہے، کیسے محسوس کریں گے اور کیسے پہچان کریں گے کہ ولی ہوتا ہی کون ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے ان پیروں کا، ان ولیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، اس پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں سے لبریز ہے، جو میرے پاک محبوب علیہ السلام کی سنتوں کا قائل ہے، سنتوں کا پیکر ہے، اور پھر وہی جو ہے نا جنہاں ولی ہوتا ہے، اور جس پر جو سنتوں کا تارک ہوتا ہے، سنتوں کا خلاف ہوتا ہے، سنتوں کے منافی ہوتا ہے، سنتوں کو پامال کرنے والا ہوتا ہے، سنتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے،
وہ بندہ ولایت نہیں پا سکتا۔ یہ اور بات ہے اللہ کسی کو جو ہے نا وہ شرف عطا فرمائے، لیکن پیدائشی ولی بھی ہو، ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ولی بھی ہو، تو وہ بھی بڑے ہو کر کے جو ہے نا جنا سنتوں کا تارک نہیں ہوا کرتا۔ اب یہ میرے غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیدائشی ولی ہیں، یہ مادر ذات ولی ہیں، یہ ماں کے شکم سے ہی ولی ہیں، ان کی پیدائشی ولایت سے ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیے ان کی ادا، ان کا تقوی دیکھیے کہ تقوی کے اعتبار سے وہ اتنا تقوی رکھتے ہیں کہ ان کی سیرت کا ذکر آتا ہے کہ 40 برس انہوں نے، غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ نے 40 برس 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر کو ادا فرمایا ہے۔ اتنا تقوی ہے کہ وضو ٹوٹنے نہیں دیا، ساری رات شب بیداری کرتے رہے، ساری رات عبادت گو رہے۔ تو یہ جو ہے نا تقوی ہوتا ہے۔ اب اس کا یہ معنی نہیں کہ کوئی ایسی جو ہے نا جنا خلاف معمول جو ہے نا عادت دکھا کر کے اور تمہیں ولایت کے روپ میں جو ہے نا جنا وہ جو ہے نا گھیرا ڈال کر کے جو ہے نا وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ ولی صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنتوں کا قائل ہوتا ہے، پابند ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب کتنا بڑی جو ہے نا ولی ہے، بلکہ وہ ولی ہے جو خود فرماتا ہے کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم پاک ہے۔ اور خواجہ خواجگاں حضرت معین الدین چشتی اجمیری سنجری عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی فرماتے ہیں حضور آپ کا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، لیکن حضور میرے تو گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر آپ کے قدم ہیں، میری آنکھوں پر آپ کے قدم ہیں۔ تو حضرات ذیوقار یہ وہ مرد کلندر ہے جنہوں نے نگاہ کے فیض سے 90 لاکھ کو جو ہے نا مسلمان کر دیا اور کلمہ سے فیض یاب فرما دیا ہے، جہنم سے جنتی جو ہے نا بنا دیا ہے۔ تو حضرات ذیوقار وہ ولی، وہ غوث سمدانی بھی 40 برس تک انہوں نے نماز نہیں کبھی قضا کی، بلکہ 40 برس تک جو ہے نا جنا عشاء کے وضو سے نماز ادا کی، اور 15 سال کا آپ کا ذکر آتا ہے اس طرح آپ نے گزارے ہیں کہ جب شب ہوتی نماز عشاء کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے اور ایک پیر کو اٹھا لیتے، ایک ٹانگ کو اٹھا لیتے۔ مقصد کیا تھا کہ نیند نہ آئے۔ یہ ہوتا ہے نا بندہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو جائے اسے نیند نہیں آئے گی، ڈر ہوگا، خوف ہوگا میں کہیں گر نہ جاؤں۔ تو میرے غوث سمدانی صرف نیند کے غلبے کی وجہ سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے، ایک ٹانگ کو اوپر کر لیتے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے۔ ادھر نماز عشاء کے بعد یہ کام کرتے، ادھر اذان فجر ہو جاتی اور آپ قرآن پاک کو مکمل تلاوت فرما دیتے تھے۔ تو یہ غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے یہ نشانی ہے۔ تو حضرات ذیوقار ایسے پیروں کے لیے، ایسے شائخ کے لیے، ایسے متبع شریعت اولیاء کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پیر کامل صورت ذل الہ، کہ کامل پیروں کی جو صورت ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے رب کو دیکھ لیا ہے۔ آج تو جھوٹے فریبی پیر بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ بس ہمیں دیکھو تو ہم میں خدا ہے، ہم ہی خدا ہے معاذ اللہ، اور وہ جو ہے جنا جس نے ہمیں دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن ان پیروں کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات ہے جو متبع شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے علمبردار ہیں، شریعت کے علمبردار ہیں۔ وہ ذات فرما رہی ہے کہ پیر صورت ذل الہ، کہ کامل پیر کی، شریعت کے پابند پیر کی، حضور کے غلام پیر کی جو صورت ہے وہ اللہ کا دیدار ہے۔ پیر کو دیکھنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ کیوں؟ یعنی دید پیر دید کبریا، ارے جس نے شریعت والے پیر کو دیکھ لیا ہے، جس نے کامل پیر کو دیکھ لیا ہے، اس نے اللہ کو دیکھ لیا ہے۔ اس لیے سلطان العارفین نے فرمایا تھا کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں،
لوں لوں مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک گجاں ہو اینا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے ہور کدے ول بجاں ہو مرشد دا دیدار ہے مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ جو مرشد کا دیدار ہوتا ہے وہ حج سے بھی افضل ترین ہوتا ہے، والدین کی جو زیارت ہوتی ہے وہ حج سے بھی افضل ترین ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں شرط یہ ہے، اور رب ذوالجلال نے ایسے مرشدوں کو، ایسے پیروں کی صحبت، ایسے ولیوں کی صحبت کو فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَن يُضِلْ فَلَن تَجِدَ اللَّهُ وَلِيًّا مُرْشَدًا، جس کا مرشد کوئی نہیں ہوتا، مرشد پکڑنا چاہیے، بیعت کرنی چاہیے، یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے اور قرآن سے ثابت ہے، مرشد کا پکڑنا قرآن سے ثابت ہے، تو مرشد کو پکڑنا چاہیے، مرشد رہنا چاہیے۔ حضور فرمایا جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، جس کا مرشد نہیں ہوتا اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مرشدوں، ان اماموں کے حوالے سے ہی آواز دی جائے گی، جیسے آج ہم آواز دیتے ہیں نا فلاں ابن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں، ایسے کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک بازوں کے حوالے سے ہمیں آواز دے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، رب فرمائے گا آؤ لوگو اپنے اپنے اماموں کے ساتھ، اپنے اپنے شاخوں کے ساتھ، اپنے اپنے پیروں کے ساتھ آؤ۔ حضرات گرامی قدر، وہاں بھی جو آواز دی جائے گی وہ بھی پیروں کی نسبت سے ہوگی، جس کا آج پیر ہی کوئی نہیں ہے، جس کا آج شیخ ہی کوئی نہیں ہے، جو ہے نا ولیوں کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کس ٹولے کے ساتھ آئے گا، وہ کس گروہ کے ساتھ آئے گا۔ حضرات عزیز گرام، ولیوں کا دامن تھامیں، ولیوں سے محبت کریں، قربت حاصل کریں، یہ وہ ہیں جن کی نگاہ فیض سے دل صاف ہو جایا کرتے ہیں، پاکی مل جاتی ہے، جہنم سے جنت جو ہے نا حاصل ہو جاتی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جو بندہ نیکوں کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ لیتا ہے وہ سمجھ لے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔